علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کامل آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری ہے اور اس کو دیکھ کر اتنا صدمہ اور اتنا افسوس ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آج ایک شخصیت بہت بڑی عالم دین اور خادم الاسلام ہاپوڑ کے استاذوں میں سے ہیں۔ ان کا نام مفتی مستقیم صاحب ہے۔ حضرت والا اپنی تقریر اور بیان بازی کے اندر بہت مشہور ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا ملکہ دیا ہے بولنے کا، اور علمی شخصیت ہیں، استاذ ہیں بڑے مدرسے کے۔ آپ ایک جگہ بیان کر رہے تھے کہ سود بیاج سے بچنا چاہیے، شراب نوشی سے بچنا چاہیے، زنا سے بچنا چاہیے۔ تو اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مولانا آپ یہ سب جو کہہ رہے ہو ان کی تو بیکار کی باتیں ہیں، جن کو پینی ہے وہ تو پئیں گے، جنہیں سود کھانا تو کھائیں گے۔ تو حضرت نے کہا کہ میں کہنا چھوڑ دوں، ہم بیان کرنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب اگر لوگ پئیں گے کھائیں گے تو؟ اور اس طرح کے سودی کاروبار میں پھنسا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی کمپنیوں کے ساتھ قطعاً نہ جڑے۔ آپ کما کر کے کھائیے، حلال کمائی کیجئے اور محنت کر کے کھائیے، چاہے مزدوری کرنی پڑ جائے، لیکن اس طرح کے کام ہرگز نہ کیجئے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا جی؟ ہمیں معلوم ہے، کس نے بتایا ہے؟ ہمیں نہ معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا؟ تو بتانی چھوڑ دیں۔ اچھا پھر کیا بتائیں؟ آؤ یہاں کا تم بتاؤ، آ جاؤ۔ تو اس کا مطلب میں استعمال کرتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ چڑ کیوں رہے ہو؟ تو یہ شراب غلط ہے، یعنی شراب پر بولنا غلط ہے؟ آؤ میرے پاس میں کتابیں دکھاتا ہوں میں تم کو۔ قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہے کہ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ نشہ حرام ہے، اور غلط دلالی حرام ہے، سود حرام ہے، بیاج حرام ہے، اس طرح کے جوا حرام ہے۔ کون کہتا ہے کہ بھی یہ حرام نہیں ہے؟ ان میں ہم آپ کی سمجھ کر کے تقریر کریں گے، آپ ہمیں گائیڈ لائن دیں گے، جو چیزیں غلط ہیں وہ بتائی جائیں گی، معاشرہ جس چیز کے اندر پڑا ہوا ہے وہ بتایا جائے گا۔ آج نوجوان نشے میں پڑا ہوا ہے، برابر نشہ چل رہا ہے، لگاتار نشے کی طرف جا رہا ہے نوجوان۔ کیا نوجوان کو روکا نہیں جائے گا؟ کیا نوجوان کو سمجھایا نہیں جائے گا؟ بیاج کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، حرام کھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو آدمی 1 درہم کے برابر سود کھاتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو کہنے والا شخص تھا وہ اس بیاج میں ملوث ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی اس نے شراب پی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے کبھی سود یا زنا وغیرہ کیا ہوگا، اللہ میری حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک عالم دین شخصیت کو اتنا بڑا فرائض کی، واجبات کی اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے حق بات کہنے کے درمیان میں اس طرح سے ٹوک دینا، یہ کہاں کی عقل مندی اور شعور مندی کی بات ہے؟ کس قدر جہالت کی اور پلے درجے کے انسان کے گمراہ ہونے کی علامت ہے کہ آدمی یوں کہے کہ بھائی لوگوں کو سود سے نہ روکو، لوگوں کو زنا سے روکو مت، جس کو رکنا رک جائے گا، جس کو نہیں رکنا نہیں رکے گا۔ واہ بھائی واہ! اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے، آپ کے آنے کی ضرورت پھر نعوذ باللہ نہیں تھی۔ پھر اللہ کو جیسے دنیا چل رہی تھی، زنا سود جو ہے خون رہی تھی، چل رہی تھی، ہوتی رہتی، جو بچ جاتا وہ بچ گیا، جو نہیں بچا وہ مر جاتا، جو سود نہیں کھا رہا تھا وہ نہیں کھا رہا تھا، جو کھا رہا تھا وہ کھاتے ہی رہتا، اس کی نسل میں سود چلتا ہی رہتا، زنا چلتا ہی رہتا۔ لوگ اس طرح سے جو ہے عورتوں کے پیٹ چاک کر کر کے بچوں کو دیکھتے رہتے اور اپنی شرط لگانے کو قبول کر لیا کرتے، اور ہار جیت کا ان کا موقع چلتا رہتا۔ جس جانور کا خون چاٹنے کی اور کھانے کی اور جس جگہ کے حصے کے کھانے کی بات آتی ہے وہ کھاتے رہتے۔ تو پھر اس کا مطلب کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں ہوتا رہے اور لوگ حق بات کہنی چھوڑ دیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا جو مزدہ اس امت کو سنایا گیا ہے وہ ہم کہنا چھوڑ دیں، علماء کہنا چھوڑ دیں، ان
پلے درجے کے جاہل اور بیوقوف اور ناخواندہوں کی وجہ سے کہ کس قدر بیوقوفی کی باتیں اس شخص نے کی ہیں. اللہ بس ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور عالم دین مولانا مفتی مستقیم صاحب کو صبر عطا فرمائے. ہمت استقلال کے ساتھ آپ نے ان کا جواب دیا اور پھر اس کے بعد ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ یہ سود حرام ہے، زنا حرام ہے، بیاج حرام ہے، شراب نوشی حرام ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہا. تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ ہمیں ان تمام برے گناہوں سے حفاظت فرمائے. اور کہنے سننے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے کو نفع پہنچتا ہے. جب آدمی کو کہا جاتا ہے، دین کی بات سامنے کی جاتی ہے، تو دل میں جو ایمان کی چنگاری ہے وہ ابھرتی ہے اور لوگ پھر ایمان کی طرف آتے ہیں، گناہ کو چھوڑتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. اب یہ ایمانیات کی تمام احکام کو نہ ماننے کے بعد ہی تو آدمی زنا، بدکاری اور شراب نوشی کی طرف گیا، سود کھانے کی طرف گیا. اگر یہ سچے پکے دل سے نماز پڑھتا تو کیا یہ زنا کر سکتا تھا؟ کیا یہ سود کھا سکتا تھا؟ کیا یہ اصل میں وجہ یہ ہوئی نا کہ آج کے دور میں اس وقت میں سود سے کوئی نہیں بچا ہوا. لوگوں کے پاس بڑھیا دلیل ہے کہ بھائی علماء مفتیان کرام بھی تو اس کام کے اندر پیسے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب وہ بھی سود کھا رہے ہیں. ارے بھائی، سود کھانے میں علماء کا پیسہ لگانے کے بعد سود کھانا یہ سود کے جواز کی علامت نہیں ہے یا اس کام کے پاک باز ہونے کی علامت نہیں ہے. علماء کرام، علماء دیوبند، علماء احناف کا اور پڑوس کے علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ اس طرح کے جو کام جو بھی کچھ کر رہے ہیں، آج کل جو چل رہا ہے، پیسہ لگا کر آدمی اور اس سے پیسہ لیتا رہے اور گھر میں بیٹھا رہے، یہ اس کو بزنس بنایا ہوا ہے. تو یہ چیز اب حرام ہے تو حرام ہے. اب اس کو آپ جو ہے علماء کی طرف منسوب کر دیں، مفتیان کرام کی طرف منسوب کر دیں. ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق علماء حق سے، اپنے علماء دیوبند سے رابطہ کریں. جس کام میں ہمیں جواز کا فتویٰ مل جائے ہم وہ کام کریں. حوث سے بچیں. دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہی آج ہمیں لے کر ڈوبنے پر آمادہ ہوا ہے. یہ کام اگر ہم چھوڑ دیں، دنیا کی محبت چھوڑ دیں اور موت سے نفرت چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ ہم سربلند ہوں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم کی روشنی میں علماء سے محبت اور گناہوں سے نفرت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے.